السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام میں ہم جو موضوع اٹھا رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے اور مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو نواز شریف صاحب کا وہ جلسہ دکھاتے ہیں جو شیخو پورہ میں انہوں نے کیا۔ بہت ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات جو ہم نے سلیکٹ کی ہے، آپ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موڈ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں صوبے کے افسروں، انتظامیہ اور پولیس کے افسروں جن کو میں بہت پیار کرتا ہوں، انتظامیہ پولیس کے افسروں کو میں بہت پیار کرتا ہوں، میں ان سے کہوں گا، میں ان سے گزارش کروں گا، یہ غیر آئینی غیر قانونی احکامات ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دو۔ ان کی اور شہباز شریف اور اراکین اسمبلی اور عوام کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر یہ چند دن کی یہ جو لا قانونیت والی جو گورنر رول ہے، اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن کرتی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اسی جگہ پہ بحال کریں گے، بلکہ آپ کو انعام کے ساتھ انشاءاللہ بحال کریں گے۔ اس کے بعد ایک پولیس کے آدمی نے، آفیشل نے اپنی بیلٹ نواز شریف صاحب کو پیش کی اور وہ سٹیج پر کھڑے ہو گئے۔ نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی اور اس کے بعد ان کو گلے بھی لگایا۔ گلے لگانے کے بعد جب وہ سٹیج سے اترے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ مختوم جاوید ہاشمی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ غزالہ منیلا صاحبہ جن سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہیں، سوشل اینڈ ہیومن رائٹ سیکٹری صاحب کا بہت شکریہ۔ درمیان کی سیٹ ناظرین خالی ہے، وہ فرزانہ راجہ صاحبہ کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ پروگرام میں شرکت کریں گی، جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور چیئر پرسن ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ جب وہ آئیں گی تو ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن لیٹ می اسٹارٹ ود یو حاجی صاحب۔ یہ جو اب رویہ بن گیا ہے کہ ریاست کے جو لوگ ہیں، ادارے، ان کے نمائندگان کو سیاسی نمائندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کا حکم نہ مانیں، یعنی پولیس والا حکم نہ مانے اور انتظامیہ کے لوگ حکم نہ مانے، ڈی سی او حکم نہ مانے، تو یہ تو کوئی ٹریزنیبل ایکٹ نہیں لگتا؟ دیکھیں، طلب جو ایک فضا ایک کریٹ کی گئی ہے، یہی میں نواز شریف صاحب کل پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے، ہماری اکثریت ہے اور یہ حکومت عوام نے دی ہوئی ہے۔ اس پروسیس ڈسکوالیفیکیشن کے فیصلے کے بعد یہ ریئیکشن ڈسکوالیفیکیشن کا ریئیکشن نہیں ہے، اس پہ انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط فیصلہ ہے، لیکن ہم اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھے رہیں گے، ریزائن نہیں کریں گے، نظام کو چلانا چاہتے ہیں، ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے سسٹم۔ غصہ اگر ہوتا، ذاتی انا کی بات ہوتی اور انتقام کی بات ہوتی تو وہ وہاں پہ کر سکتے تھے۔ یہ گورنر راج کا ریئیکشن جب یہ بات ہوئی کہ اسمبلی موجود ہے اور دنیا جہان کا ایک یہ چلن ہے کہ اگر ایک ڈسکوالیفائی کر بھی دیا جائے تو ہمارے یہاں پہ رابڑی دیوی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن لڑے گی میری جگہ پہ، اور لالو پرساد کے، اور چل پڑتا ہے، کوئی گورنر راج نہیں ہوتا، کرپشن چارجز بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو جمہوریت چلانی ہے تو پھر جمہوریت کے طریقے سے چلائیں ہم۔ اگر یہ ہو کہ غیر آئینی اقدامات کرتے جائیں اور کہیں کہ یہ ریاست کا حکم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کے عناصر کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اوکے غزالہ صاحب، آپ لائرز کی موومنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ان کا جو سمجھے میڈیا آؤٹ ریچ ہے وہ بھی مینیج کرتے ہیں۔ جو لڑائی ہے وہ ہے اداروں کے استحکام کے لیے۔ پہلے تو میں آپ کی اسسمنٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جب
گورنر راج لگا تو آپ کو شوق ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ انہونی ہوئی ہے، یا آپ اینٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا؟ دیکھیں جی، as far as the long march is concerned، یہ تو ہم کو کافی پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ حکومت کچھ بوکھلائی ہوئی سی ہے. جب انہوں نے اعتزاز احسن پہ وار کیا، اس سے ان کی بوکھلاہٹ ظاہر ہو گئی. اس سے ہمارے موومنٹ کو تو بہت تقویت مل گئی، اور ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو گئے جو کہہ رہے تھے کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اعتزاز ابھی بھی اپنے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ میری پارٹی کو نقصان ہوگا. وہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ذہنی طور پر، عملی طور پر. بالکل، نہ وہ ان کو اس پارٹی سے نکال سکتے ہیں. انہوں نے صرف اس کو اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے نکالا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گڑ گڑاتا ہوا آ کے تو زرداری کے پاؤں پڑے گا اور اس سے معافی مانگے گا کہ ہائے ہائے مجھے تو آپ واپس لے لیں، بھاڑ میں جائے لائرز موومنٹ. انفارچونیٹلی جی، ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے ان میں کبھی بھی یہ ویلیوز نہیں رہے ہیں. نہ ان میں کبھی نہ ان کو پتہ ہے کہ لائلٹی کیا ہوتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے. تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اعتزاز جیسا بندہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی لائل ہو سکتا ہے اور وہ اس موومنٹ کے ساتھ بھی لائل. آپ کے خیال میں یہ گورنر راج لگا ہے، یہ اینٹیسپیٹڈ تھا کیونکہ یہ سارا معاملہ لانگ مارچ کے حوالے، دھرنے کے حوالے سے؟ بالکل جی، میں تو 100% یہی کہوں گی کہ یہ لوگ بالکل گھبرائے ہوئے ہیں لانگ مارچ سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب پچھلا لانگ مارچ ہوا تھا اس وقت تو حکومت نہیں تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 5000، میں واشنگٹن پوسٹ کے وہ کوٹ کر رہی ہوں، میں رحمان ملک کے نمبرز نہیں کوٹ کر رہی ہوں. رحمان ملک نے انفارچونیٹلی مشرف والی اینک لگائی ہے. مشرف کو بھی لوگ نہیں نظر آتے تھے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، اور اس کو بھی لوگ اس دن 15000 نظر آ رہے تھے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اراؤنڈ 500,000 پیپل ور دیئر آن دا نائٹ آف دا لانگ مارچ. بریک ہے جی، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے. فرزانہ راجہ صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. اٹس ٹائم فار ہر ٹو میک این انٹری، اور ہم بات کو اور آگے چلائیں گے کہ لائرز کے مارچ کو سکٹل کرنے کے لیے گورنر راج لگایا گیا ہے، یا شریف برادران کو سیاسی طور پر کاٹنے کے لیے، پی ایم ایل این کے پر کاٹنے کے لیے گورنر راج لگایا گیا، جس کے رد عمل کے اندر وہ بیان آیا ہے جو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی یا ایک پارٹی سمیتی آئین کی حکمرانی نہیں ہے تو پھر آئینی طریقے سے کھیل نہیں کھیلا جائے گا. اسٹے ٹیون، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فرزانہ راجہ صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. فرزانہ صاحبہ، آپ کے آنے سے پہلے، اور آپ نے کچھ سنا بھی ہوگا کیونکہ آپ پینل کے پاس ہی کھڑی تھیں، جب آئینی طریقے پرے رکھ دیے جائیں، پس پش ڈال دیے جائیں، اور آپ وزارہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو ویلیوز ہیں سیاسی اور آئین کا احترام ہے اس کو پر رکھ دیا جائے، تو وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. یعنی عملی طور پر پنجاب جو ہے شٹ ڈاؤن، اسکولوں کے اندر جو چھٹیاں تھیں، کل بچے لوگ اسکول نہیں بھیج رہے، خطرے یا خوف کے تحت آج بھی اسکولوں میں چھٹیاں پہلے ہوگی، ہنگامے ہو رہے ہیں. یہ کیا آپ نے، آپ سے بعد آپ کی پارٹی نے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہاں درست کر دوں جو آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی نے کیا کیا. ہماری پارٹی نے تو مفاہمت کو آگے لے کے چلا، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، اور ملک اور قوم کی خاطر ایک اتحاد اور میں کہتی ہوں یکجہتی، اور اس کا مظاہرہ آپ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا. اور جاوید ہاشمی صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں، وہ اس چیز کی گواہی بھی دیں گے. لیکن جب کوئی عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، اس کو آپ اس حکومت پر اگر الزام لگانا شروع کر دیں جو آپ کی کولیشن پارٹنر ہے، جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے سب سے بڑے صوبے میں، کہ آپ نے ہمارے ساتھ چیک کیا ہے، تو یہ باتیں تو فیصلہ آنے سے پہلے ہو چکی تھی. اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں جو انہوں نے دھرنے کے متعلق دی تھی، جس دن دھرنے کی قیادت کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو احتجاج ہے وکلا کا، اس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کریں گے، تو اس قیادت کے فیصلے کے فوراً بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم دھرنے سے آگے بھی جا سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ دھرنے سے آگے جانا تو پھر بھائی آپ کو پتہ ہے پرانی بات ہے، آئین کے ساتھ تصادم کی بات اور قانون کے ساتھ تصادم کی بات، تو یہ تو پہلے سے ہو گئی تھی. یہ جو فیصلہ آیا، عدالت نے جو فیصلہ دیا، یہ تو بہت بعد میں 2-3 دن بعد میں یہ فیصلہ آیا. آپ نے کوئی وضاحت کی تھی کہ اس کا تعلق عدالتی فیصلے سے نہیں ہے، گورنر راج سے ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو بڑی مفاہمت کے ساتھ بات کی تھی، ہاتھ بڑھایا تھا، تو یہ پھر کیوں پھر آپ کی پارٹی کر رہی ہے، پھر نواز شریف صاحب انسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا جی، کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوگی پھر.